السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے میں ہم نے حروف مفردات کی تختی مکمل کر لی۔ اب حروف مرکبات کی تختی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حروف مرکبات کی تختی سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ حروف مفردات کے اندر دو حرف ایسے ہیں جنہیں بالکل نہیں کھینچنا، الف اور حمزہ۔ اسی طرح 12 حرف ایسے ہیں جنہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کون کون سے ہیں؟ ب، ت، ث، ح، خ، غ، ز، ط، ظ، ف اور اسی طرح ہ، یا۔ یہ 12 حرف ایسے ہیں، یعنی یہ وہ 12 حرف ہیں جو دو حرفوں سے مل کر بنے ہوں۔ ب الف سے مل کر بنے، تا الف کے ساتھ مل کر بنے، ثا الف، یہ سب جو ہے الف کے ساتھ مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 15 حرف ایسے ہیں جنہیں جو ہے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ اور یہ جو 15 حرف ہے یہ 3 حرف سے مل کر بنتے ہیں، اس لیے اسے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کریں، اور جب آپ پڑھنا شروع کریں، مثلاً با ہے تو ب کرتے ہوئے ہاتھ کی ایک انگلی کو کھول لیں، ب ب، تو اس سے آپ کو انداز ہو جائے گا کہ ایک الف کے برابر۔ اب جیم ہے، اسے 4 الف کے برابر کھینچنا ہے تو ہاتھ کی مٹھی بند کریں گے اور جیم پڑھتے وقت نمبر سے ایک ایک انگلی کر کے کھولیں گے۔ جب 4 انگلیاں پوری ہوگی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا، مثلاً جیم جیم، تو یہ ہمیں محسوس ہو گیا کہ 4 الف کے برابر ہم نے جیم کو کھینچ لیا۔ اسی طرح ان کے مخرج کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بنا کر آپ کو جو ہے نا پھر اپلوڈ کراؤں گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں حروف مرکبات۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ حروف مرکبات وہ حروف، پہلے جو ہم نے مفردات پڑھے تھے وہ یہ تھے کہ الگ الگ حروف، مرکبات جو ہے وہ ملے جلے حروف، یعنی کہ یہی جو الگ الگ حروف ہے، ظاہر بات ہے قرآن مجید میں یہ سب مل کر آئیں گے، تو جب یہ مل کر آئیں گے تو ان کے نقوش کس طرح ہوں گے، تو وہ چیز جو ہے ان حروف مرکبات کے اندر ہم سیکھیں گے۔ جو حروف مرکبات کی تختی ہے وہ اس میں آئے گی۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے الف، یہ ہے مفرد، اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الف جب کسی حرف سے مل کر آئے گا تو وہ ان 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا۔ مثلاً دیکھیں یہاں لام کے ساتھ مل کر آیا تو لام الف، یا اس طرح آئے گا لام الف۔ اسی طرح با، تا، ثا، نون، یا، اس کے ساتھ جب بھی آئے گا صرف نقطے اوپر نیچے ہوں گے، باقی الف اسی طرح آئے گا، با الف۔ اسی طرح یا لام الف کے ساتھ آئے گا تو کبھی یوں لکھا ہوگا لام الف۔ یہ الف کی 4 حالتیں آ گئی۔ اس کے بعد ہے لام۔ اب یہ لام جو لکھا ہے یہ مفرد لکھا ہے۔ اب لام جو ہے جب قرآن مجید کے اندر کسی حرف سے مرکب ہو کر آئے گا تو وہ ان حالتوں میں سے کسی ایک حالت کی طرح ہوگا۔ تو پہلی حالت اس کی کیا ہے؟ لام الف۔ دوسری حالت لام ح۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب 2 حرف اوپر نیچے ملے ہوئے آئے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے، تو ان کی پڑھنے کی ترتیب ہمیشہ یہ ہوگی کہ پہلے اوپر والے حرف بتایا جائے گا اور اس کے بعد نیچے والا حرف بتائے جائیں گے۔ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر جو بنا ہوا ہے یہ لام بنا ہے اور نیچے جو ہے ہا ہے، تو لام ح، پہلے اوپر والا حرف بتائیں گے اور اس کے بعد نیچے والے حرف کو پڑھیں گے۔ اسی طرح اس طرح بھی آئے گا لام الف، با لام با، 2 حرفوں کے درمیان جب لام آئی ہے تو اس کی شکل کس طرح ہوگی۔ الف کی 4 حالتیں بتا دی اور لام کی بھی 4 مرکب حالتیں بتا دی۔ اگلا حرف ہے کاف۔ اب کاف جو مفرد ہے وہ تو اس طرح لکھا جائے گا، لیکن کاف کی کون کون سی حالتیں قرآن مجید کے اندر آئے گی تو یہ آگے آپ کو بتا دی۔ نمبر 1 کاف اس طرح بھی آ سکتا ہے، اسی طرح کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف ثا۔ تو یہ کاف کی جو حالتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔
کہ کاف الف کے ساتھ یوں ہوگا، دو حرفوں کے درمیان اس طرح ہوگا، با کے ساتھ آئے گا تو یوں ہوگا. یہ ساری حالتیں کاف کی بھی آ گئی ہیں. اسی طرح آگے ہے با، تا، ثا، نون، یا. یہ 5 حرف جو با، تا، ثا، نون، یا، یہ 5 حرف ایسے ہیں کہ یہ ایک ہی طرح آتے ہیں جب مرکب ہو جاتے ہیں. صرف اس کے اندر نقطوں کا فرق ہوگا. یہ آپ آگے دیکھیں گے، آپ کو جو ہے نا آسانی سے سمجھ میں آئے گا. جیسے دیکھیں، ایک نقطہ نیچے با الف، ایک نقطہ اوپر ہو گیا نون الف. اسی طرح 2 نقطے اوپر ہو گئے تا الف. اسی طرح 2 نقطے نیچے آ گئے یا الف. 3 نقطے اوپر ہو گئے ثا الف. تو بس صرف نقطوں کا فرق ہوگا. تو جب ہمیں نقطوں کی اچھی طرح پہچان ہوگی کہ ثا کے کتنے نقطے ہیں، با کے کتنے نقطے ہیں، تو پھر یہ چیز ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گی. اب جو سننے والے ہیں اگر وہ پہلے پڑھ چکے تو ان کو تو نقطوں کی پہچان کی ضرورت ہے نہیں، وہ نقطوں کی پہچان ان کو پہلے سے ہے. لیکن جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے، جس میں ہم مفردات میں پڑھانے کی ترتیب پہ یوں رکھتے ہیں کہ با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، ثا کے اوپر 3 نقطے، تاکہ بچوں کو پہچان ہو. جب بچہ یہاں آ جاتا ہے، اگر وہ غلطی کرتا ہے، مثلا یہ ہے وہ کہتے ہیں با الف، تو ہم اس کو نوٹ کرواتے ہیں کہ دیکھیں اوپر کتنے نقطے ہیں، 3 نقطے. پھر ہم پوچھتے ہیں 3 نقطے کس کے اوپر ہوتے ہیں، تو اس کے ذہن میں آتا ہے ثا، تو پھر وہ نقطوں سے پہچان کر کے پڑھ لیتا ہے ثا الف. اسی طرح یہاں آگے دیکھیں با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین. اب یہ دیکھیں صرف نقطوں کے فرق سے حروف بدلتے گئے، باقی ساری جو ہے ایک ہی، جو ان کے نقوش ہے لکھنے میں وہ ایک ہی طرح ہے. اب یہ وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ جب 2 حرف اوپر نیچے ملے ہوں تو پہلے اوپر والے کو پڑھتے ہیں. تب وہی ترتیب یہاں پر بھی ہے. دیکھیں 3 نقطے اوپر ہے ثا جیم. اسی طرح 2 نقطے اوپر ہے تا حا. اسی طرح یہاں پر نون خا، یا حا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ الف جب مرکب ہوگا تو اس کی کون سی حالتیں ہیں یہ بتا دی، لام جب مرکب ہوگا تو اس کی کیا حالتیں ہیں، اسی طرح کاف جب مرکب ہوگا تو اس کی کون سی حالتیں ہیں، اسی طرح با، تا، ثا، نون، یا، یہ جب 5 حرف جب آپس میں مرکب ہوں گے تو ان کی کیا حالتیں ہیں. تو یہ ساری جو تختی تھی یہاں تک کی یہ ان کی پوری بیس ہوگی. انشاءاللہ آگے پہ جیم، ہا اور اسی طرح اور مزید حروف ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد رکھیں کہ یہ جو مرکب حروف ہے ان کی آپ مشق کریں، 3-4 مرتبہ انہیں پڑھیں اور مختلف جگہوں سے آپ پڑھیں گے. کبھی یہاں سے پڑھیں، کبھی یہاں سے پڑھیں. جتنی زیادہ مشق ہوگی تو اتنا زیادہ آپ کی جو ہے آگے ناظرہ جب شروع ہوگا تو اس کے اندر آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.